ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پولیٹیکل انسائٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں جب بھی عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ شروع کیا جاتا ہے تو اس میں بہتری لائی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ شروع کیا جائے عوام کی بہتری کا، اس میں تباہی شروع ہو جاتی ہے اور وہ یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا اس میں اتنے برا حال ہو جاتا ہے کہ عوام کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹور تھے جو عوام کو بہت فائدہ پہنچا رہے تھے، اب آج کل یوٹیلیٹی اسٹورز کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ان اسٹورز کو کیوں بند کیا جا رہا ہے اور عوامی فلاح کے منصوبے کو بند کرنے کا حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں عمر فاروق صاحب سے۔ السلام علیکم عمر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فاروق صاحب، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہوں گے؟ عمر صاحب بتائیے گا کہ بند کیا جا رہا ہے یوٹیلیٹی اسٹورز کو، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے حکومت کو کیا حاصل ہوگا اس سے؟ بیسکلی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یوٹیلیٹی اسٹور کا پرپز یہ تھا کہ کنزیومرز کو فائدہ دیا جائے، اور 1971 میں یوٹیلیٹی اسٹورز کو اسٹیٹ اون کیا گیا تھا، اسٹیٹ اون اس میں کیا گیا تھا، چلوایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اور کنزیومرز کو فائدہ ہو۔ لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں وہ نقصانات کا باعث بننے لگے، یعنی کہ جتنی سبسڈی دی جا رہی تھی بجائے اس کے کہ وہ پروفٹ ہوتا، وہ پھر لاسز میں جانا شروع ہو گیا۔ لاسز کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، لاؤزینس ہو سکتی ہے، اور فائنینشیل مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو لینا پڑا کہ ہمیں یوٹیلیٹی اسٹورز کو شٹ ڈاؤن کیا جائے۔ تو یہ سب سے لارجسٹ ایک ریٹیل چین اسٹورز تھے جو گورنمنٹ کے انڈر آتے تھے۔ اگر آپ یہ جو سیکنڈ پارٹ آف کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اوبیسلی جب حکومت ایک لاس گوئنگ اینٹی کو بند کرتی ہے تو اس سے حکومت کے پیسے بچتے ہیں۔ جو ایک فائنینشیل سٹرین آ رہا ہے، حکومت محسوس کر رہی ہے کہ اس مرچنڈائز کو مزید چلانا، پرولونگ کرنا ان کے حق میں نہیں ہے، تو وہ اس کو شٹ ڈاؤن کر دے گی، اور جب شٹ ڈاؤن کرے گی تو ان کو فائنینسز کی مد میں ٹھیک ٹھاک پیسے بچیں گے، اور جب پیسے بچیں گے تو آبویسلی حکومت کو فائدہ ہوگا۔ اچھا عمر صاحب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں افراد جو ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں اور وہ اس حوالے سے احتجاج بھی کر رہے ہیں جو ملازمین ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کے، تو سر ان کی کون سنے گا؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگلے روز میں نے نیوز دیکھی تھی، یوٹیلیٹی اسٹورز کے جو امپلائیز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر، اور وہ بالکل جائز کر رہے ہیں، بیکاز دے آر ناٹ شیور کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ابھی ساتھ ہی میں نے ایک نیوز پیپر میں اور بھی نیوز پڑھی تھی جس میں گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹس میں شفٹ کریں گے۔ اب گورنمنٹ ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹس میں شفٹ کرتی ہے یا ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیتی ہے یا مزید کوئی بہتری ان کے لیے لے کے آتی ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ لیکن یہ چیز گورنمنٹ کو مد نظر رکھنی ہوگی کہ جب ملازمین اس طرح فارغ ہوتے ہیں یا ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی خوف آتا ہے، فیئر آتا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ سر یہ بتائیے، ہم ایک ٹرم سنا کرتے تھے ڈاؤن سائزنگ، یعنی اداروں سے لوگوں کو فارغ کرنے کا عمل کو ڈاؤن سائزنگ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نئی اصطلاح سامنے آ رہی ہے جسے ہم رائٹ سائزنگ کہہ رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے عوام کو ہماری کہ رائٹ سائزنگ کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی ہم نے ایک یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پرائیویٹائزیشن کے اوپر۔ جی بالکل، تو ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی پرائیویٹائزیشن کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں لوزلی کہ جو ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ ہے، ان کانسیپٹ کا تعلق بھی اسی چیز سے ہی ہے۔ تو اگر میں اس کو مطلب بالکل ایلیمنٹری لیول پہ آپ سے بات کروں تو ڈاؤن سائزنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائنینشیل لاسز کی وجہ سے ملازمین کی یا امپلائیز کی تعداد کو کم کرنا پڑتا ہے، اور رائٹ سائزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس حد تک چیز کو لے آؤں کہ وہ ایفیشینٹلی پلے کرے اپنا رول۔ فار ایگزامپل آپ میری بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک اسکول ہے جس میں 10 ٹیچرز ہیں، لیکن جو مینجمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ 5 ٹیچر اسکول کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو وہ اس اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد کو 5 کر دے گی۔ جبکہ ڈاؤن سائزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو یا مینجمنٹ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹیم ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن فائنینشیلی ہم ان کو نہیں افورڈ کر سکتے، تو وہ اس کا نمبر آف امپلائیز کو کم کرے گی۔ پرپز دونوں کا یہی ہوتا ہے کہ ایفیشنسی کو بڑھایا جائے، لیکن رائٹ سائزنگ جو ہے وہ کسی بھی ٹیم کو بیسٹ پوٹینشیل کے طور پہ یوز کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ ڈاؤن سائزنگ جو ہے وہ فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اچھا عمر صاحب، جب اگر حکومت بند کر رہی ہے ایسے منصوبے کو، تو کیا اس کے آلٹرنیٹ طور پر بھی، اس کے متبادل کے طور پر بھی کوئی منصوبہ لے کے آئے گی کہ جس سے عوام کو فائدہ پہنچ سکے؟ ہاں جی، یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ میں آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کویسچن فرام یو۔
گورنمنٹ کی طرف سے میں ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کیش ٹرانسفر فیسلٹی وہ دیں گے. اوکے رائٹ. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. پہلے سب سے پہلے تو دیکھا جائے لوور انکم گروپ ہے کون سا. جیسے ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو بھی انکم ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. تو اسی طرح آپ نے جس طرح لوور انکم گروپس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں BISP میں, تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا تو موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوور انکم میں یا مڈل انکم گروپ میں فال کرتے ہیں. تو اس ڈیٹے کو سامنے رکھ کے آپ کوئی کیش ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ATM کے ذریعے یا کیسے بھی کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیلیٹی اسٹورس پہ آپ کو فائدہ ہو رہا تھا وہ فائدہ اب آپ کو گورنمنٹ ڈائریکٹلی کیش کی صورت میں دے سکتی ہے, لیکن وہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. دوسرا آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ گورنمنٹ اور کیا کر سکتی ہے. بالکل گورنمنٹ ایک چیز اور بھی کر سکتی ہے کہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا اس وقت ایگزیکٹلی کیا مائنڈ میں ان کے چل رہا ہے, لیکن اگر وہ اس ساری چیز کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورس کو اور دیکھتے ہیں جو ڈسکریپنسیز تھیں, مس مینجمنٹ تھیں, اگر وہ اس کو دور کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ بھی یہ سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورس کی ایک بہت بڑی چین موجود ہے پاکستان میں فاروق صاحب, تو وہ ان کے ویئر ہاؤسز ہیں, ان کے سٹورز ہیں, ان کی مین پاور ہے, اس ساری چیز کو اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر اس ساری چیز کو ایز اٹ از پرچیز کر لے ان سٹورز کو, ان امپلائیز کو, تو وہ ان کو بہتر طریقے سے رن کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جب بہتر طریقے سے رن کریں گے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل گھی پہ اور شوگر کو آپ سستا نہیں کر سکتے تو ان کو بے شک اسی قیمت پہ بیچیں, باقی چیزوں کی قیمتیں نیچے لے آئیں. تو پرائیویٹ سیکٹر نوز ہاؤ ٹو ڈو دس, بٹ دس آل ڈپینڈس کہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے. بہت شکریہ عمر صاحب وقت دینے کا آپ کے. ناظرین, ہماری ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے عوام کے لیے آواز اٹھائی جائے, عوامی منصوبوں پر بات کی جائے جو منصوبے عوام کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. بلا شبہ یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے بہت سے جو مستغریب افراد ہیں اس سے استفادہ کر رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں حکومت اس پہ سنجیدہ لے گی اس معاملے کو اور ایسا کوئی اقدام نہیں کرے گی جس سے عوام کو نقصان ہو اور غریب آدمی مزید پسے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا ہمارا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے. شکریہ.